السلام علیکم ناظرین، مفتی سلمان اظہری صاحب کو ATS پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کی گرفتاری ایک بیان کی وجہ سے ہوئی ہے، جس بیان میں انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے۔ کسی کو انہوں نے کچھ برا نہیں کہا، بلکہ ایک شعر پڑھا ہے، اور شعر یہ ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ ہم سے الجھتے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ ایک شعر ہے، انہوں نے شعر پڑھا ہے، کسی کا نام نہیں لیا، نہ ہی کسی کو کتا کہا ہے۔ جب تک کسی کی طرف واضح اشارہ کر کے کوئی بات نہ کہی جائے، اس وقت تک مجرم اپنے آپ کو وہی شخص جانتا ہے جس کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے۔ یہاں پر راحت اندوری صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی کہ راحت اندوری نے ایک بار ایک مشاعرے میں چور کہہ دیا، سرکار کو چور کہہ دیا۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا، اور جب پولیس لے کر گئی تو ان سے داروغہ نے پوچھا کہ تم نے سرکار کو چور کہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے چور کہا ہے، لیکن میں نے کسی سرکار کا نام نہیں لیا کہ ہندوستان کی سرکار کو چور کہا یا پاکستان کی سرکار کو چور کہا۔ تو پولیس والے ہنسے اور کہا کہ کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو؟ ہمیں معلوم نہیں کہ کہاں کی سرکار چور ہے۔ دیکھیے، یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوسٹن میں، یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں، اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں۔ میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں۔ ایمرجنسی کے زمانے میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے، تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا۔ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، کہ پاکستان کی سرکار چور ہے، یا امریکہ کی سرکار چور ہے، یا برطانیہ کی سرکار چور ہے۔ تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا، آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ یہی حال مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو گجرات اور ممبئی کے انسداد دہشت گردی دستے نے آج گرفتار کر لیا۔ اب سبھی مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں یا اہل حدیث ہوں، مسلکی اختلافات اپنی جگہ پر، ان سب سے ہٹ کر اس عالم دین کی حمایت کریں۔ اس انتظار میں ہرگز نہ رہیں کہ مفتی سلمان کی حمایت میں پہلے بریلوی سنی قیادت آگے آئے گی۔ نہیں، بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ مسلمان تھے، ہمیں فرقے سے اٹھ کر ایک مسلمان کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسے اہل علم و قلم کی حمایت میں بہت آگے رہنا چاہیے جو مسلمانوں کو مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہندوتوا کے خوف پر وار کرتے ہیں، ورنہ ملت میں ایسی آزاد آوازوں کا قحط پڑ جائے گا۔ یہ آزاد للکاریں مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے بچا رہی ہیں۔ جو لوگ تکنیکی بحثوں میں الجھتے ہیں، ان کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ مفتی سلمان اظہری نے گجرات کے جوناگڑھ میں یہ بیان جو دیا تھا اور یہ شعر جو پڑھا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، ابھی کتوں کا وقت ہے ہمارا بھی دور آئے گا، اس شعر میں کتوں کے ذکر کو بعض ہندوتو گنڈوں نے ہندوؤں پر فٹ کر دیا اور پروپیگنڈا کیا کہ مفتی سلمان اظہری نے ہندوؤں کو کتا کہہ دیا ہے، جبکہ مفتی صاحب کے مکمل تقریر میں کہیں بھی ایک بار بھی ہندو کا لفظ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ ہندوتو مخلوق خود کو کتا سمجھ بیٹھی ہے، حالانکہ مفتی صاحب نے انہیں کتا نہیں کہا۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ مفتی صاحب کے اس بیان کو انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے بیانات دیے جاتے ہیں، ان پر ذرہ برابر بھی پولیس اور سرکار کوئی ایکشن نہیں لیتی ہے۔ اس لیے ہم سب اٹھ کر کھڑے ہوں اور ٹرینڈ چلائیں
اور مفتی صاحب کو تعاون کریں اور مفتی صاحب کی قید سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں رہائی عطا فرمائے۔